آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا، لیکن اس میں دیر سویر تھوڑی بہت برداشت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ صریحاً وائلیشن کرنا شروع کر دیں تو پھر تو زیادتی ہے کہ نہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ خود قانون دان ہیں اور تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی سمجھدار ہے، تو ان کو اس قسم کی صورتحال کی طرف جانے نہیں دینا چاہیے تھا جلسے کو. بہت شکریہ. میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب لانگ مارچ تھے نا، 3 لانگ مارچ تھے، کوئی کنٹینر نہیں لگائے تھے، کوئی راستے نہیں روکے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا ہر طرح سے. یہ ریکارڈ کے بات ہے. عمران خان نے بالکل ہی، حالانکہ مجھے یاد ہے جب لانگ مارچ تھا تو میں نے کہا تھا ان کو وہی طریقہ کار جائے، بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے، اپنا 788 کی ہونے چاہیے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. تاریخ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے نا جمہوریت میں جو شب خون مارا ہے نا، یہ تاریخ یاد رکھے گی. جتنا جو کچھ ہو رہا ہے کل انہوں نے بھی فیس کرنا ہے اس حوالے سے. دوسری بات ہے کہ آپ کے سامنے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے تھے، لیکن جس طرح کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے گئے، عام آدمی کے لیے مسائل پیدا کیے. اور آپ نے لاہور میں کوئی کنٹینر لگا دیکھا آپ نے؟ یا اپنا جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے وہ بڑا ایک نیک کاز کے لیے ہے، لیکن کیا آپ نے کوئی کنٹینر لگے دیکھے کسی اور جگہ؟ کیا لوگوں کو روکا ہے اس سے؟ پہلی تو بات ہے ہم اس پہ بڑا سخت ایکشن لیں گے لوکل انتظامیہ کے اوپر. ہم نے ساری ایویڈنس اکٹھی کر لی ہوئی ہے اور ہم بتائیں گے. اور دوسری جو بات ہے سر، یہ پتھراؤ ہم میں سے کس نے کیا؟ کوئی لیڈر کی تصویر آپ نے دیکھی؟ جیسے 9 مئی کا واقعہ ہم پہ تھوپ دیا گیا ہے، ہمارا کیا تعلق؟ ہم کسی وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم نے کسی صحیح، بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ روٹ اوپن کیا گیا کہ آپ جلسہ گاہ تک خیر و عافیت سے پہنچیں. اگر اس کی وائلیشن صریحاً کی جائے گی اور پھر حالات تو خراب ہوں گے. تو یہ تو لیڈرز کو سوچنا چاہیے نا کہ موب کو جو یہ کراؤڈ جو آ رہا ہے اس کو باقاعدہ اسی روٹ سے ہی جلسہ گاہ کی طرف لے کے جائیں. دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ اگر تو موب ایک علاقے سے چلا ہو نا، اور اس علاقے میں آ کر کوئی لیڈرشپ آگے تھی، پیچھے سے آ کے موب نے ایسے کو حالات اور واقعات قائم کی، آ جائیں اس پہ جوڈیشل انکوائری ایک بنا لیں، پتہ چل جائے گا کیا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ابھی تو یہ پچھتائیں گے. یہ جو پیسفل ہے، جس کا ابھی ایکٹ کا ایک حوالہ دیا، شاید پڑھا نہیں ہے ایکٹ، انہوں نے پارلیمنٹ میں اندھا دھند بیٹھ کر اور یہ ایکٹ پاس کر دیا، کبھی سوچا نہیں ہے کہ وہ ایکٹ ہے کیا. اور ہم اس ایکٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور اس ایکٹ کا ماضی سے تعلق نہیں ہے، اس جلسے سے بالکل اس کا تعلق نہیں ہے. چونکہ صدر نے جب دستخط کی ہیں راتوں رات، آپ کو رات کے اندھیرے میں دستخط کرنا تو ایک معمولی سی بات بن گئی ہے. تو ابھی یہ نوٹیفائی نہیں ہوا، جب یہ نوٹیفائی ہوگا ویسے گیزٹ نوٹیفیکیشن میری اطلاعات یہ ہیں کہ عزیز صدیق صاحب، میری اطلاعات یہ ہیں کہ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے کل رات کہہ دیا گیا تھا. یہ اطلاعات ہیں، موجود ہیں. جی، وہ جب دیکھیں پبلش نہیں ہوا نا، پبلش ہو کے جب آ جائے گا تو پھر دیکھیں گے اس کا. ابھی تو آپ بتا دیں ابھی ہے کسی کے پاس، ان سے لے لیں، انہیں کیا قوم کو دکھا دیں کہ کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ قانونی جنگ میں ہم نے صلاحیت کے باوجود، پوری قوم کو مبارک ہے، اتنا بڑا جلسہ کر لیا ہم نے، اتنا ظلم کے باوجود. اور یہ تعریف کرنی چاہیے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ رکھا ہے. ہم نے ان کی طرح تالے نہیں لگائے اور نہ ہم کوئی تالے لگائیں گے. سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے انتظامیہ کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح انہوں نے استعمال کیا. عزیز صدیق صاحب، یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. لیگل میٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ عدالتوں میں چلیں گے، وہ اپنے فورمز پہ چلتے رہیں گے. جس طرح شیلہ رضا صاحبہ نے کہا کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ہم بہتر طریقے سے آگے گفتگو کر سکتے ہیں، بحث مباحثے کر سکتے ہیں، تو باہر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بات نہیں ہے، شیلہ بہن ہے، اور وہاں تک بات ہے نا باقی ان کے لیڈر کی، میرے ساتھ اکثر وہ بیٹھتے ہیں، جمال مندوخیل بیٹھتے ہیں، اگر قمر زمان کارا صاحب آئے، وہ تو 9 مئی کی راگی لاپے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب کوٹا سے ہوگا دیکھا جائے گا. بالکل یہی بات ہے، جوڈیشل کمیشن بنا لے، بالکل یہی بات ہے. لیکن یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جناب بلاول بھٹو صاحب سے یا آصف زرداری صاحب کی زبان سے بھی آنی چاہیے، تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوگا. بالکل. عزیز صدیق صاحب، ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جوائنٹ سٹنگ سے جب ان کا پہلا خطاب تھا اس میں بھی یہ کہا تھا.
نہیں میں دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے جیسے یہاں بیٹھ کے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. چلیں اگر کہہ دیا تو بہت زبردست بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بہت بڑا سانیہ تھا، اتنا بڑا سانیہ تھا. لیکن جو کچھ ہوا، میں جلاؤ کھڑاؤ کی وہ باتیں بالکل اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کارکنوں کا ایک رائٹ تھا، اور وہ جس طرح کیا اپنی جگہ. باتیں اگلی بات کی طرف کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات کر بھی، ہم نے جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو کھڑا کر دی ہے. محمود اچکزئی صاحب ابھی تک کوئی میٹنگ کی انہوں نے؟ یہ جاتے جا کر ملتے وہاں بتاتے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو مینڈیٹ دے دیا کہ آئیں جا کر بات کریں، گفت و شنید کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. کسی ایک جگہ آگے ابھی آپ نے ساگڈار کا بتا دیا، رانا ثناء اللہ. اور دوسری طرف دیکھیں نا کہ اس موجودہ حالات کے اندر اختر مینگل کا استعفیٰ آنے کے بعد انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا. زاہد کا ANP سے استعفیٰ دے کے پیچھے چلے جانا، وہ سمجھ جانا چاہیے تھا. ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر اگر یہ فیصلہ کریں تو کوئی جائے. ہم بالکل بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ جو آئینی ادارے یا قانونی طور پر جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہ کر کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہیں کہ نہیں ہر کوئی ادارہ اپنی اختیارات سے تجاوز کرے، وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک کا وزیر اعظم ایک ملازم کی طرح کام کر رہا ہے، اسے جب تک وہ اجازت نہیں لے گا. دیکھیں یہ اظہر صدیق صاحب، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ چاہے 45 کی ہے چاہے 47 کی ہے، لیکن یہ ہے حکومت ہے، ہمیں اب اس کو ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے مل کر. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ کون چلا رہا ہے. کل ایک انتہائی اہم عشائیہ بھی رکھا گیا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے. انہوں نے سب کو کہا کہ جی اسلام آباد پہنچے تمام پارلیمنٹیرینز، ان کا عشائیہ ہے. پھر وزیر اعظم نے بھی ایک اہم بیٹھک رکھی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہیں؟ دیکھیں بہتری کی طرف چلے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ ہائیبرڈ رجیم چلا نہیں سکتے ہیں. آپ کو جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. وہ تجربہ کر لیا آپ نے اس ملک کی اکانومی کا حال دیکھ لیا ہے، مہنگائی کا حال دیکھ لیا ہے، گورننس کا حال دیکھ لیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. یعنی وجہ یہ ہے کہ جب تک عوامی حکومت نہیں آئے گی مسائل نہیں. فارم 45 اور 47 کی تو بات جینون ہے. ہم نے کب کہا کھولیں؟ ہمارے بھی کھولیں، کس نے روکا ہے؟ لیکن اس کے لیے اس پارلیمان کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح آئین کے قانون میں ترمیم کی گئی، ریٹائرڈ ججز لائے گئے، چلیں ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں. سوال ہے کہ آگے جانا کیسے ہے. یہ بڑا آسان حال ہے. آصف علی زرداری صاحب یاد ہے آپ کو کہاں چل کے گئے تھے؟ یاد ہونا چاہیے نا آپ کو. مولانا فضل الرحمان صاحب چل کے گئے تھے نا. تو آصف علی زرداری صاحب بڑے محمود صاحب چل کے جائیں اور ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں بھی کھلے دل ہیں، کھلے ہاتھ ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہے، کوئی کسی کا رول نہیں ہے. ہم آگے جمہوریت کا مضبوط کیسے کرنا ہے، آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کیسے کرنا ہے، چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بھئی آپ قانون بیٹھ کر ابھی آپ نے جلسے روکنے کا قانون 1 دن میں بنا لیا یا 2 دنوں میں بنا لیا. آپ نے ابھی تک جدید قانون سازی دنوں کے اندر کی ہے. آپ نے آرڈیننس کا استعمال بے طرح کیا. اس پہ آئیں، اٹھ کے آئیں. چلے یہ معاملہ پارلیمان میں جانے سے پہلے آپس میں لوگوں کو ایک پیج پہ لانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. یعنی لیکن اس کیا ہو گیا رہا ہے، جھوٹے جعلی پرچے عمران خان پہ رکے تو نہیں ہیں، یا تو رکے ہوں. اور وہ تو اظہر صدیق صاحب دیکھیں، وہ تو معاملات آپ کو معلوم ہے، آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں.